ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ذنبنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عزيز يا غفار صل على النبي المختار وآله الأطهار إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور دوستو اپنے پیارے رسول کی پیاری باتیں کریں جن کی باتوں میں صرف ہدایت نہیں خوشبو بھی ہے. صرف خوشبو ہی نہیں نور بھی ہے. جو سنتے گئے وہ آسمان ہدایت کے ستارے بنتے گئے. جو سناتے گئے وہ دنیا کے امام بنتے گئے. سننا بھی ضروری سنانا بھی ضروری. الحمدللہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. مجھے سنانے کے لیے منتخب کیا ہے, آپ کو سننے کے لیے. کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک میرا رب اس کی دستگیری نہ فرمائے. وہ توفیق دیتا ہے تو سر جھکتا ہے, وہ توفیق دیتا ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں. سر جھکنے والا بھی رب کو پسند ہے, اٹھے ہوئے ہاتھ بھی پسند ہے. نہ جھکے ہوئے سر کو خالی چھوڑتا ہے نہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی بھیجتا ہے. جو جھکتا ہے اسے اٹھاتے ہیں اور جو اٹھاتا ہے اسے اور اٹھاتے ہیں. اللہ کی جناب میں ذلت نہیں ہے. مجھے رب قسم کی, رب محمد کی قسم, اللہ کی جناب میں ذلت نہیں, عزت ہی عزت ہے. جو بھی اس کے دروازے پر آیا, کالا ہے, گورا ہے, عام ہے, خاص ہے, عالم ہے, جاہل ہے, عربی ہے, عجمی ہے, میرے رب نے اسے قبول فرما لیا. وہ دلوں کو دیکھتا ہے, اس دل میں وہ چراغ جل رہا
آپ اس سینوں کو جلا لو، روشن کر لو. وقت ہے، جا رہا ہے، وقت ہے، جا رہا ہے، چلا جائے واپس نہیں آتا، جب تک ہے فائدہ اٹھاؤ. آج میں اپنے نبی کی بات ایک سناتا ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. مولا کریم نے مجھے دل کی بیماری میں مبتلا کر پھر نئی زندگی دی ہے، تو میں کیوں نہ تیرے نبی کے گیت گاؤں. یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں. میں توسط انشاءاللہ میں کروں گا. پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت، کھانے پینے کی کیفیت، چولہا جلانے کی صورتحال، اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ میرے رسول نے ایک ایسا اسوہ ہمیں عطا فرمایا کہ غریبوں کو بھی تسلی ہے، امیروں کو بھی تسلی ہے. غریبوں کو یہ تسلی ہے اگر گھر چولہا گرم نہیں ہوا کوئی بات نہیں. میرے نبی کے گھر 2 ماہ چولہا گرم نہیں ہوتا تھا. عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا پھر کیسے گزر ہوتی؟ فرماتی اسودین پر، اسودین کہتے ہیں کھجور اور پانی کو، ان 2 چیزوں پر گزر ہوتی تھی. کھجور ملی کھا لی، پانی ملا پی لیا، اور اللہ کا شکر ان لوگوں سے زیادہ کیا جو کھا کر رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ نعمتیں دے نا تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کو فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. رزق حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. صرف کاروبار کے ذریعے رزق نہیں ملتا. میں نے ساری زندگی کوئی کاروبار نہیں کیا. صرف کاروبار سے رزق نہیں ملتا. صرف زمینوں میں رزق نہیں ہے. میں نے اپنی زمین کبھی دیکھی نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ ہی نہیں. رب رزق دیتا ہے ان پرندوں کو بھی جن کا نہ کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، نہ زمینیں ہیں. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس جاتے ہیں. میرے مدینے والا فرماتا ہے اگر بندہ مومن اپنے رب پر یقین کامل کرے، یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اسے رزق اس طرح دے گا جس سے پرندوں کو دیتا ہے. جنگل میں پھرنے گھومنے والے بے شمار درندے، 80 ہاتھی کھا جانے والا سی مرغ کو کاف میں بھوکا نہیں مرتا. میرا رب سب کی خبر گیری فرماتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے برآمد ہوئے، تشریف لائے. ایک دوسری کتاب میں، وہ امام ترمذی کی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور اہل عرب دوپہر کو گھر سے نہیں نکلتے تھے. اس لیے گرمی عرب کی تو پتہ ہے نا شدید ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے کہ لو چلتی ہے، اتنی گرم ہوا. اور ان کی زندگی کے مشاغل بھی بڑے محدود تھے. ہماری طرح نہیں صبح نکلے شام کو بھی واپس آئے. دوپہر کو کوئی گھر سے نہیں نکلتا، آرام کرتے سکون کے ساتھ. جب دن ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر نکلتے ہیں. اور زور کی نماز بھی حضور نے حکم دیا ہے گرمیوں میں دیر سے پڑھو، زور ٹھنڈی کر کے پڑھو، سردی میں جلدی پڑھو. دونوں موسموں میں زور کی نماز کے اوقات مختلف ہونے چاہیے. آپ باہر تشریف لائے، دوپہر کا وقت ہے، نہیں نکلنے کا وقت، تشریف لائے. آپ نے دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی آئے. دونوں یار بھائی. یہ میں نے تو ان کا نام نہیں نہ لکھا، یہ تو آج سے 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. ان کا جو انکار کرے گا نبی تک نہیں پہنچ سکتا. لکھ لو لوح قلب پر، ان کی تو فیل رسول اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ نبی کے وہ یار ہیں جو میرے رسول کی نبوت کی بھی گواہ ہے، قرآن کی آیتوں کا بھی گواہ ہے، اور فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بھی گواہ ہے. یہ بڑی پکی اور پختہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
صدیق اکبر بن فاروق ہر خاتون جنت کے علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ ہیں، اور جب گواہی بیٹھ جائے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان گواہوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر اور عمر فاروق سے حضور نے پوچھا یہ گھر سے نکلنے کا وقت نہیں، اس وقت تم کیسے آئے؟ سبحان اللہ۔ عرض کرتے الجوع، یا اصل پیٹ خالی ہے، بھوک نے ستایا ہے، ذکر کا لطف نہیں آتا، باہر نکل رہے ہیں دل کو بہلانے کے لیے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، اگر نمازی کو حاجت پیش ہو تو حاجت پہلے رفع کرے پھر نماز پڑھے، جماعت جاتی ہے چلی جائے۔ اگر حاجت روک کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کو کبھی کبھی کھانا ملتا تھا، آپ کو کھانا مل گیا تو نماز کا ٹائم تھا، تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں، میں کھانے کو نماز بنانا زیادہ پسند کروں گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی یہ ہے کہ بھوک روک کر نماز پڑھوں اور دھیان میرا کھانے کی طرف رہے، تو میں نے نماز کو کھانا بنا دیا، اس سے یہ بہتر ہے کہ میں پہلے کھانا کھا لوں، ذہن سے خیال اتر گیا، اب فارغ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ تاکہ حضور قلب ملے، دل جمی ملے، سکون کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ حکمت ہے، ہمارا دین حکمت والا ہے، قرآن میں حکمت ہے، حدیث میں حکمت ہے، رسول اللہ کو قرآن کے ساتھ کتاب کے ساتھ حکمت بھی ملی، اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا رسول کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، ہر کام دانائی کے ساتھ کیے جائے، حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ مسئلہ ذہن میں آگے نا، تم نے پوچھا تو کبھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، تو پھر ہمارا تو فرض بنتا ہے نا جو مسئلہ اس طرح آ جائے وہ بیان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی میں تو پھر اسی کا طواف کرتا ہوں نا، کیا خیال ہے؟ گواہی دیں گے میری قیامت کے دن؟ دیکھیں نا، مسئلہ فقہ کا بیان کر رہا تھا لیکن پہنچ کہاں گیا؟ جہاں روح ہمیشہ پہنچی رہتی ہے۔ میرا رسول نماز پڑھ رہا ہے اور حسن حسین اوپر چڑھ رہے ہیں، سجدے لمبے ہو رہے ہیں، بھائی توجہ ہوئی رسول کی کہ نہ ہوئی؟ جی تو کہ نماز کو لطف تو نہیں نہ آتا، بچے کھیل رہے ہیں۔ حضور کی ایک اور نواسی ہے، وہ ماتمی گروہ تمہیں نہیں بتاتا، ان کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، صحیح حدیث بیان کر رہا ہے، حضور نے کندھے پر بٹھا ہوا ہے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو انہیں پکڑ کر نیچے بٹھا دیتے ہیں، جب سجدوں سے فارغ ہو اٹھتے ہیں پھر اٹھا کر کندھے پر رکھ لیتے ہیں، نماز بھی چڑھ رہی ہے، پیار بھی چڑھ رہا ہے۔ میرے دوست تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، میں کام کر سکتا ہوں کہ توجہ ادھر بھی ہو، توجہ ادھر بھی ہو، ادھر والی توجہ بھی ادھر ہی جانے والی ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میرا رسول کام کر سکتا ہے کہ جو رجوع اللہ ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا اور اپنی پیار اور محبت والی داستان بھی چل رہی ہے، دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ پانی کا پیالہ ہو نا، چٹکی بھر مٹی ڈالے فوراً میلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ندی نالے ہو، تالاب ہو، اس کا حکم اور ہے، اور سمندر کا حکم جو کئی دریا پی کر چل رہا ہے، سمندر کا اور حکم ہے، ندی نالے کا اور حکم ہے، مشکی سے اور پیالے کے پانی کا اور حکم ہے۔ جتنا پانی پھیلتا جائے گا حکم بدلتا جائے گا، اور جو ہے علم کا بھی سمندر، نور کا بھی سمندر، اور اخلاق کا بھی سمندر، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، امامت کا، وہ سارے سمندر جس کے سینے میں ہو، اس رجوع اللہ میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور پیار بھی فرما رہے ہیں اپنی اللہ کا۔
طبیعت ہو. وہ تو میں نہیں کہ میں نے فقہ کا جو مسئلہ بیان کیا تھا نا اس کا اصل جو ہے وہاں ہے. مدینے والے کے پاس ساری باتیں ہیں بھائی, یہ سب اس کی فروعات ہے, پھیلی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے قدموں سے وابستگی نصیب فرمائے, آپ کی ذات سے دلچسپی ہماری قائم رکھے اور قیامت کے سرکار کی شفاعت ہمارے حصے میں آئے. عرض کر یا رسول اللہ بھوک کے لیے نکلے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, جس وجہ سے تم آئے ہو میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا. مجھے بھی بھوک پڑی ہے, بھوک پڑی ہے. انشاءاللہ میں اس حدیث کے بیان کے بعد پھر اس پر تبصرہ کروں گا اور تبصرہ بھی بے مثال کروں گا جو کتابوں میں نہیں ملے گا انشاءاللہ. یہ فقیر کے سینے کی بات ہے. ایک حدیث مکمل ہو جائے جی. بھائی یہ کہ کمزوری ہے نا, اتنی شان والا نبی پھر اسے اتنی بھوک شدید لگی ہوئی جی. پہلے یہ سمجھ لو یہ فقر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک فقر ہوتا ہے اضطراری, ایک فقر ہوتا ہے اختیاری. فقر اضطراری کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی شے ہے ہی نہیں, اس کے دست رس میں بھی نہیں, وہ کہیں سے بچوں کے لیے لا بھی نہیں سکتا, اس کا ہاتھ بند ہے, اس کے ذرائع معاش کے محدود ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, بڑا غریب ہے, بڑا نادار ہے, بڑا محتاج ہے. اس کا کبھی کبھی جی کرتا ہے کہ میں پھر چوری کر لوں. یہ فقر اضطراری ہے کہ آدمی مجبور ہے. میرا رسول کبھی مجبور نہیں ہوا. میرے نبی کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے. فقر اختیاری کیا ہوتا ہے, اس کی دسترس میں تو سب کچھ ہے پر وہ فاقے کو فقر کو سب پر ترجیح دے رہا ہے. میں بھوکا نہ ہوں تاکہ میری امت کے جو بھوکے ہوں گے انہیں تسلی مل جائے گی. یاد ہے وہ حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے یوں دونوں ہاتھ بڑھائے تھے. میں نے بیان کی ہے, آپ کے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں. مدینہ پاک کی سرزمین ہے, صدیق و عمر آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. بلال حبشی ہے, صہیب رومی ہے, سلمان فارسی ہے, عثمان غنی, علی المرتضیٰ ہے, جلیل القدر صحابہ ابو ہریرہ ہے, عبد الرحمن بن عوف ہے, یہ سارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے نبی کریم نے یوں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. نماز کی حالت میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. پھر حضور نے ہاتھ واپس کر لیے. نماز سے فارغ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے پہلے کبھی نہیں کیا. فرمایا میں نے نظر اٹھائی تو جنت کے لٹکتے ہوئے خوشوں پر پڑی اور میرا جی چاہا میں خوشیں توڑ کر اپنے صحابہ کو کھلاؤں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی مجبور نہیں ہے. اگر ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو جنت کے خوشوں تک پہنچ سکتا ہے. وہ توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے, اپنے غلاموں کو کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے. بڑی پرانی بات ہے. ایک شخص جس کے عقیدے میں ذرا فطور تھا مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی ایک کنواں ہے, اس میں سے بہت سے لوگ پانی بھرتے ہیں, کچھ عقیدے کے خراب لوگ بھی وہاں سے پانی بھرتے ہیں, تو وہ جائز ہے پانی بھرنا؟ میں نے کہا جائز ہے. کنواں ہے, دریا ہے, ندی نالا ہے, کافر بھر جائے, مشرک بھر جائے, کتے بھی پیتے ہیں, جانور بھی پیتے ہیں نا, پانی ناپاک نہیں ہوتا. کہنے لگے جی بات عقیدہ پڑے پھر بھی. میں نے کہا مدینہ پاک میں ایک ہی کنواں تھا, میٹھا تھا, یہودی کا, یہودی پانی بھرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے تاکہ یہودیوں کا قبضہ ختم ہو جائے. عثمان غنی نے خریدا, وقف کر دیا. تو کہنے لگے یہ تو مجبور تھا. آئے ہے, میں نے کہا کیا لفظ تو نے کہہ دیا, رسول کو مجبور کہہ دیا. مجبور ہم ہیں, وہ مجبور نہیں ہو سکتا جو صحرا
شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے شاہ تسلیم نرالا تیرا، آگ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کہتے دریا کسی پیاسے کی تلاش نہیں کرتا، میں کہتا میرے نبی کا دریا ہے جو پیاسوں کی تلاش کرتا ہے، سبحان اللہ، فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آگ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، سبحان اللہ، آج حضرت موتی نہیں بلو دی ہے، وہ آج حضرت کا قلم مل جاتا چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے، ہاتھ مل جاتا پوسے لیتے، یہ پیار کی باتیں ہیں، ہر ایک نہیں کر سکتا، کسی کسی میں آتا ہے، ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ابھر گئے پر اعلیٰ حضرت کے پائے کو کوئی بھی نہ پہنچ سکا، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جو فرماتے ہیں خوبصورت فرماتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کس، آئے آئے کمال کر رہی نا، آقا بس ایک در تیرا پکڑا ہوا ہے، کوئی اور بھوکے مر جائیں گے، کسی اور در پر نہیں جائیں گے، تیرے ٹکڑوں پہ غیر کی چھوڑ کر پہ نہ جال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں، کہ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں جھڑکنے والے زیادہ ہوتے ہیں، پیارے تو دیتا بھی ہے اور پھر ساتھ دعائیں بھی منگتے کو دیتا ہے، تیرے دروازے پر منگتا آ جائے نا تو اس کے کاسے گدائی میں اس کی طلب سے زیادہ ڈال کر الٹا اس گداگر کو پھر دعا دیتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اللہ کرو نا سب مل کر، بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، اے یہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یاروں کا علاج کرنا چاہا، فرمایا آؤ چلو چلتے ہیں، انصار کا انصار میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام ہے مالک، نام مبارک مالک ہے اور کنیت ابو الحسن ہے، مالک بن تیحان ابو الحسن، ان کا باغ بڑا باغ تھا اور بکریوں کا ریوڑ ہی بڑا تھا، میں نے عرض کیا تھا نا ایک دن کہ ایک درس جی نے حضور کی دعوت کی تھی اور ایک دعوت حضور نے خود قبول وصول اور قبول فرمائی تھی، وہ یہ صحابی ہے، اس سے دعوت نہیں کی، فرمایا آؤ چلو مالک کے پاس چلتے ہیں، مالک کا بڑا باغ ہے، آپ کی یہ عادت مبارک نہیں تھی کہ کبھی کسی باغ میں کبھی کسی کے باغ میں نہیں، یہ بس نوازنے کے لیے، اب مالک کے باغ میں نہ جاتے، آج منبر پر بیٹھ کر میں بھی ذکر نہ کرتا، حضور کے جانے سے مالک کا سر آسمان نہیں عرش تک پہنچ گیا، دونوں جہانوں کے سردار میرے باغ میں آ گئے، وہ آئے گھر پہ ہمارے، خدا کی قدرت ہے، سبحان اللہ، آنے کے گھر کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے، ہم بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر بیٹھے ہیں، بہت سوارا ہے، کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے جاتے، اس میلے کپڑے میرے صوفے پر بیٹھے گا، جوتے میلے ہیں مٹی والے، میرا فرش خراب ہوگا، نہیں نہ جانے دیتے، کوئی غریب کسی کوٹھی پہ قدم نہیں رکھتا، اور جس کی کٹیا میں میرا رسول آ جائے اور ساری کوٹھیاں قربان ہو جائیں، آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ پانی بھرنے گئے ہوئے تھے کسی میٹھے کنویں سے، ان کی بیوی صاحبہ تھی، تو میں دیکھ رہا ہوں چشم تصور سے اس خاتون کو جگہ نہیں مل رہی کہ میں اپنے رسول کو کہاں بٹھاؤں، اللہ اکبر اللہ، ایک بوریہ لا کر بچھا دیا، میرے آقا اس پر بیٹھ گئے، جی سنو، جو بچھ چکا ہو سایہ دیوار یار میں، جو بچھ چکا ہو سایہ دیوار یار میں، اس بوریا پر تخت سلیمان نثار ہو،
سن 80 میں مجھے مدینہ پاک حاضری نصیب ہوئی. عشاء کی بہت بعد اکیلا تھا، ایک بیگ میرے پاس تھا. بھائی کہاں مکان تلاش کروں، پہلے تو حاضری بارگاہ کی نماز ادا کروں، سرکار کی خدمت سلام پیش کروں. آج کا مدینہ پاک مختلف ہے. اس وقت روضہ انور کی طرف سڑک جاتی تھی اور دونوں طرف فٹ پاتھ تھے اور بالکل قریب ہی وضوگاہ تھے. اور پھر منظر آپ نے دیکھا ہے، ساری مسجد نبی شریف جگمگ کر رہی ہے. جو حکومت کے بس کی روشنی ہے وہ بھی قربان ہے، اور جو رب کی طرف سے نور برس رہا ہے وہ تو میرا اللہ ہی ہے. ابھی رات کا وہ وقت جب ہر کوئی ٹکانے لگ جاتا ہے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بالکل سر خاموش ہے، ماحول بڑا خاموش ہے اور وہ لبیک کہہ رہا ہے. میں جب حاضری سے فارغ ہوا تو ایک چٹائی ملتی ہے، اس کے چھوٹا سا سرانہ ہوتا ہے، اس میں ہوا بھر لیتے ہیں. ہوا بھر کر چٹائی میں نے اس فٹ پاتھ پر بچھا دی. اس وقت کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور وہ جو بیگ تھا اس کو سلانے کے نیچے رکھ لیا اور ہاتھ دائیں دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیا اور رخ روضہ انور کی طرف کر. دیکھتا رہا پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی، کس وقت آنکھ لگ گئی. اس وقت مجھے یہ شعر آیا، جو بچھ چکا ہو سایہ دیوار یار میں، اس موریا پہ تخت سلیمان نثار ہو. آج میں تو بڑا ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی رات ملی ہے باقی مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس مدینہ پاک کی سرزمین پر، اور اس فٹ پاتھ پر جہاں سے سرکار کا گنبد خضرا ساری رات نظر آتا ہے. اللہ، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں. تیری اتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنی کرم نوازی ہے. اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر گزری نا تو انصاری بھی آ گئے، پانی بھر کر آئے. انہیں کیا پتا میرے گھر خدا کا حبیب تشریف فرما ہے. مشکی زمزم پھینکا. حدیث میں آتے بھاگ کر تیزی سے آیا، میرے نبی سے چمٹ گیا. یہ میرے رسول کی اخلاق ہے کہ اتنا قریب کر لیا ہے کہ بیگانے بھی رسول کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا. ایک دن حضور نے حضرت ابو ذر کو پیغام بھیجا تو وہ حاضر ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کے سرکار چہرے پر تشریف فرما تھے. تو حضور نے سر دونوں ہاتھ پھیلا دی معانقہ کے لیے. یہ وہ یار ہے جو ابھی نماز پڑھ کر گیا، پھر نماز کے لیے آنا ہے. تو جتنی ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں پیار بڑھتا ہے. میرے جملہ تمہارے پاس امانت ہے، امانت ہے. یہاں جمعہ پڑھنے والوں تمہارے لیے امانت ہے. جتنا ملاقات کا دورانیہ زیادہ ہوگا اتنا ہی پیار بڑھے گا. دور رونے رہنے سے روشنی کم ہوتی ہے، قریب آنے سے روشنی زیادہ ملتی ہے. کاش میرا یہ جملہ سمجھ جائے. نظامی بن جانا، ٹوپی پہن لینا یہ کافی نہیں ہے. اپنے سینے میں ادھر سے نور جب تک نہیں آئے گا. ہاں اچھا، حضرت ابو ذر جب سرکار سے معانقہ کیا نا، سرکار نے کرم فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا. جب روایت کرتے ہیں نا، جو الفاظ آتے ہیں عربی کے حدیث پاک کے، ان کا یہ معنی ہے بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا. سرکار نے سینے پاک سے لگایا. آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور فوراً دوڑے. حضرت مالک اور کھجوریں تیار بھی، کچی بھی، ہر قسم کی لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں اور چھری لے لی. حضور سمجھ گئے یہ بکری سے کرے گا. فرمایا مالک دودھ والی بکری نہ ذبح کرنا. انہوں نے بکری ذبح کی، پھر گوشت بنایا، پھر اس کو پکایا. اتنی
اتنی دیر تک میرا رسول بھی اور 2 جلیل القدر صحابی سرکار انہیں لے کر والے کے گھر بیٹھے ہیں. اللہ میرے پیر مرشد غریب نواز نے بھی ایک دفعہ میرے والد صاحب سے فرمایا تھا کہ ہم موضوعات نہ چلیں، حضور اور کیا چاہیے؟ فرمایا کھانا تم نے پکانا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ادا رہی ہے اور الحمدللہ وہ کھانے پکانے کی ساری ذمہ داری اس فقیر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی یہ یادیں بڑی پیاری ہوتی ہیں لیکن یہ پیار والے لوگ ہی سمجھتے ہیں نا، اور جن راہوں سے گزر جاتے ہیں ساری زندگی وہ راہ بھی پیاری لگتی ہے. راہ اداسی پا کر کچھ حسینوں کی یاد آتی ہے. بکری ذبح کی گوشت بنایا پک گیا سبحان اللہ اور پانی ٹھنڈا پیش کیا، سرکار نے وہ بھی گوشت فرمایا. اور جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے نا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے یارو قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. خوف الہی کا بھی غلبہ ہے اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ سادہ سا کھانا پک گیا ہے، اللہ کی نعمت تو ہر چیز ہے. نبی پاک ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ گھر سے نکلے تھے بھوکے اور واپس جائیں گے تو بہترین کھانا کھا کر جا رہے ہیں، تازہ گوشت، اور ایک دوست محبت والے کے ہاتھ نے پکایا اور کھجوریں کھائی، ٹھنڈا پانی پیا، سائے میں بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. تو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. بس آج کی اس تقریر کا آخری جملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے نعمت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت عطا فرمائی ہے. اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں. رزق دیا ہے، غریبوں کو اس رزق میں شریک کریں. اولاد دی ہے، اس اولاد کو نیکی کا سبق دے اور اپنی اولاد کو دین کا ایسا سبق پڑھائے کہ جوان ہو کر دین کے سپاہی بنے، ان کے سر اللہ کے حضور جھکنے والے ہوں. بیوی بھی ہے خدمتگار، اسے قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے. یہ ساری نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو ان نعمتوں کی قدر کریں. وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں تبصرہ ضرور پیش کرتا کہ نبی پاک کو اتنی بھوک نے کیوں ستایا، اتنی بھوک نے کیوں ستایا. میں نے ایک جملے میں عرض کیا تھا میرے نبی کی ایک شان نہیں ہے، یہ پھول ہی ہے جو ایک رنگ رکھتا ہے اور ایک ہی خوشبو دیتا ہے. گلاب کی چنبیلی والی خوشبو نہیں آتی، چنبیلی سے گلاب والی خوشبو نہیں آتی. یہ پھول کی کمزوری ہے، ایک ہی رنگ رکھتا ہے. چنبیلی سفید، گلاب کا اپنا رنگ گلابی رنگ. کبھی چنبیلی میں آپ نہیں دیکھیں گے ارے میاں ساری دنیا تیری شیدائی ہے، تیرے عیب کوئی نہیں دیکھتا. میرے رسول میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ کئی رنگ رکھتا ہے، کئی قسم کی خوشبوئیں بانٹتا ہے. صدیق کو الگ رنگ دیا، عمر کو الگ رنگ دیا، عثمان کو الگ دیا، علی کو الگ دیا، بلال کو الگ دیا، ابو ہریرہ کو الگ دیا، حسان کو الگ دیا، خالد بن ولید کو الگ دیا. سمجھے؟ وہ صدیق بنے، وہ عادل بنے، وہ سخی بنے، وہ بہادر بنے. حسنین جنت
شریف تو میں صدقے جاواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں. سن میرے غور سے محبت کی بات ہے. عرب شریف سے رسول کہاں آئے؟ عرب میں آئے. ہے عجب بھی ان کا. کہاں آئے؟ فرش پر آئے. ہے عرش بھی ان کا. آئے عرب میں قبضہ عجب پر بھی. آئے فرش میں حکومت عرش پر بھی. عرب شریف تو میں صدقے جا جتھے تلیاں یار نے لائیاں قدم قدم تے سجدے دے ماں جتھے بکریاں یار نے چڑھائیاں. آج حلیمہ کا نام بھی روشن ہو گیا. کتنی رونقیں آج بھی حلیمہ ملے گی, کوئی سعدیہ ملے گی. یہ اس قبیلے کا فیض ہے, میرے نبی کا کمال ہے. بشریت کا غلبہ ہے. بکریاں چرا رہے ہیں. حقیقت میں کہ حقیقت محمدیہ جب اپنے روح پہ آتی ہے تو کعبہ کو حسین کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں. وہ جو حجاب میں رہنے والا ہے بے حجاب ہو جاتا ہے. جو عالم غیب سے بھی غیب الغیب ہے وہ بھی بے نقاب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار میرے پاس آ, ادنو منی یا محمد, قریب آ. یا اللہ تو پہلے ہی قریب ہے, اور تم سمجھو کیا دنیا والے یہ میری بات میرے حبیب کی ہے. میں قرب عطا کرنے والا ہوں. قرب کی کیا کیا شانیں ہیں, کتنے رنگ ہیں, کتنے ذائقے ہیں, کتنی خوشبوئیں ہیں. ادنو منی, میرے قریب آ. جب دو دوست سے ملتا ہے دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے نا, پھر آگے بڑھتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, گلے سے لگا لیتا ہے. ادنو منی یا محمد, وہ تیری تعریف ہو کے میں نے تو قصیدے پڑھے ہیں, میرے قریب آ. کتنے قریب آئے؟ سما دنا کا معنی قریب آنا. قریب آئے فتح اللہ, اور قریب آئے, قریب آئے اور قریب آئے. فکان کعبہ قوسین, یہ قوسین ہے, ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. فکان کعبہ قوسین, اتنے قریب آئے. یا اللہ ابھی بھی تھوڑا فاصلہ ہے. او ادنا, وہ فاصلہ بھی مٹا دیا. عقل والے نہ سمجھ سکے, علم والے بھی نہ پہنچ سکے. یہ غیب کا معاملہ ہے. اللہ قرب دینے والا, اس کا حبیب قریب ہونے والا. کیسے قریب آئے؟ اٹھے جو کسرے دلا کے پردے, اٹھے جو کسرے دلا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. بشریت کا غلبہ اور ہے, نورانیت کا غلبہ اور ہے. دیکھ لو, صوم وصال رکھے, افطاری نہ سحری. صوم وصال ملا کر روزے رکھنا. نبی کریم نے روزے وصال کے رکھے, نہ سحری نہ افطاری. صحابہ نے بھی رکھے, کمزور ہو گئے. فرمایا کہ اب کیا ہو گیا, تم کمزور ہو گئے. یا رسول اللہ نے آپ کو دیکھا ہے آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں, تو ہم نے بھی رکھے. آپ نے رکھے, ہم نے بھی رکھے. یہ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ میں تو کمزور نہیں ہوا, تم کیوں ہو گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل. مثلیت کی نفی فرما دی میرے نبی نے. ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی, مجھے میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب پلاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ابیت عند ربی, میں تو رات ہی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرے کھانے پینے کا وہاں انتظام ہے. سبحان اللہ. کبھی بشریت کا غلبہ, کبھی نورانیت کا غلبہ, دونوں شانیں میرے نبی کی نرالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. انشاءاللہ آئندہ جمعے باقی بیان ہوگا. اس حدیث پاک کو یاد رکھو, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کا حق ادا کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے, بچوں کو تعلیم دو, کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا جو کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھتا ہے عرش والا راضی ہو جاتا ہے.